أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں محترم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات برکات رمضان ریپبلک نیوز پر میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عادل رضا سیفی آج کا جو ہمارا موضوع ہے انتہائی اہم اور سنجیدہ موضوع ہے زکوٰۃ یہ وہ موضوع ہے جس کو شاید ہم سمجھنے سے سیکھنے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ شاید ہمیں اپنے مال سے زکوٰۃ دینی پڑے گی آج جس موضوع پر گفتگو کے لیے میں نے اپنے مہمانان گرامی کو دعوت دی ہے عظیم مذہبی اسکالر محمد عثمان اویسی صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت آپ کو خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میں اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن پاک کے لیے حافظ محمد حسن اویسی صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے اور خصوصی نعت کے لیے صوفی حماد رضا سیفی صاحب میرے ساتھ تشریف فرما ہے میں تمام اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے تشریف لا کر میرے پروگرام کو رونق بخشی حضرت آپ کی طرف چلتا ہوں بڑا اہم ٹاپک ہے زکوٰۃ زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سب سے پہلے تو میں اس کا تمہیدی جو پس منظر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی تخلیق کا مقصد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے بے شک اور عبادت اس کی اگر ہم مزید وضاحت کریں تو یہ 3 اقسام بن جاتی ہیں صحیح مثلا ایک عبادت کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہے صحیح جس کو ہم بدنی عبادت کہتے ہیں صحیح اور ایک عبادت کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہے صحیح جس کو ہم مالی عبادت کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہو گیا اور تیسری عبادت کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے یعنی دونوں کے مجموعے کو جس میں مال بھی شامل ہوتا ہے اور جس میں انسان کا بدن بھی حرکت میں آتا ہے صحیح اور اگر پہلی قسم کا اگر ہم وضاحت کریں جی جی جس میں انسان کا بدن شامل ہوتا ہے تو یہ پنجگانہ نماز ہے بالکل ٹھیک ہو گیا اس میں انسان کا جو ہے وہ بدن وہ ورک کرتا ہے صحیح روزہ بھی ہو گیا جی روزہ بھی ہو گیا جی حج کرتے ہیں ہم عمرہ کرتے ہیں تو حج میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں دونوں چیزیں آ جائیں گی بالکل ٹھیک مجموعہ ہو جائے گا مجموعہ آ گیا اور زکوٰۃ جو ہے یہ فقط خالصتاً مالی عبادت ہے سبحان تو اللہ یہ اس کا پس منظر ہے صحیح ہو گیا اس کی وضاحت ہے زبردست اور اگر اس کی ہم تعریف کریں لغت کے اعتبار سے اصطلاح شرع کے اعتبار سے جی جی تو لغوی معنی کے اعتبار سے زکوٰۃ کہتے ہیں مال کا نمو جس میں پایا جائے صحیح
جس میں نشو و نما پائی جائے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے حضرت، واہ جی واہ. اور اس میں اچھا میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ شاید مال میں کوئی کٹوتی والا معاملہ، اور آپ نے تو اس زبردست میں بڑھوتری والا معاملہ ہوتا ہے، زبردست زبردست کٹوتی والا نہیں. زبردست. اور بظاہر اگر دیکھا جائے اقلیت پسند تو اسی کو لیں گے کہ اس میں ہم نے مال کو دیا ہے تو یہ اب کم ہو گیا. شاید یہی وہ وجہ ہے کہ زکوٰۃ کے ٹاپک کو ہم سننا ہی نہیں چاہتے کہ میں اگر وہ سن لوں گا تو مجھے ہو سکتا ہے کہ واقعی میں صاحب نصاب ہوں گا اور مجھے زکوٰۃ دینی پڑے گی. صحیح ہو گیا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان بھی کیا ہے جی جی کہ اللہ رب العزت ربا کو ختم کرتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقات میں اضافہ فرماتا ہے. سبحان اللہ. یمحق اللہ الربا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. اللہ تبارک و تعالیٰ ربا کو، سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اس میں اضافہ فرماتا ہے. بس مختصر سی بات ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال کی نشو و نما ہو، اس میں اضافہ ہو، تو زکوٰۃ ضرور دیجیے. حضرت میں اگلے سوال کی طرف چلتا ہوں. زکوٰۃ کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں. زکوٰۃ یہ نہایت ہی اہم جو ہے یہ ٹاپک ہے، اور سوال بھی آپ نے بڑا جاندار کیا ہے. جی زکوٰۃ کی اہمیت اگر ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے سے مقامات پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا. صحیح. اور بالخصوص جہاں پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جی 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 یہ جو جملہ ہے یہ تقریباً قرآن مجید برہان رشید میں 80 مقامات پر اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ تم نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو. بار بار یہ جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہرایا ہے. سبحان اللہ. اور پھر قرآن مجید میں یہ چند ایک مقامات ہیں کہ جہاں پر احکامات کو جوڑا جوڑا بیان کیا گیا ہے. صحیح. ان میں سے ایک مقام یہ ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی کہ نماز اور زکوٰۃ کو ایک ہی. حالانکہ ہم نے اس میں ڈیوائڈ کر دیا کام کو کہ ہم نماز تو ادا کر لیتے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. جو صاحب نصاب ہیں ان پر زکوٰۃ کی ادائیگی یہ لازم اور واجب ہے، جس طرح کہ نماز کی ادائیگی لازم ہے. اگر ہم صاحب نصاب ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اس کی نماز پڑھنا بھی قابل قبول نہیں ہے. اللہ 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 اللہ. آپ کی گفتگو سے حضرت میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آ رہا تھا کہ جس طرح ہم زکوٰۃ کا مسئلہ نہیں نا سمجھنا چاہتے کیونکہ ہم نے زکوٰۃ میں پیسہ دینا ہے، مال دینا ہے، اسی طرح ہم وراثت کا مسئلہ بھی نہیں سمجھنا چاہتے کہ وہ بھی دینا پڑے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی حضرت. تو اسی طرح دوسرا جو پوائنٹ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. صحیح. کہ تم اطاعت کرو اللہ کی اور تم اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ بھی حکم جو ہے نا وہ جوڑا بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کی تو اطاعت کرو لیکن رسول اللہ کی اطاعت نہ کرو تو پھر اللہ کی اطاعت بھی تمہاری قابل قبول نہیں ہے. صحیح ہو جب تک کہ تم رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت سوال یہاں پہ آتا ہے کہ زکوٰۃ فقط امت محمدیہ پر لازم ہے؟ زکوٰۃ جو ہے یہ فقط امت محمدیہ پر لازم نہیں ہے. زکوٰۃ یہ ایک قدیم عبادت ہے. صحیح صحیح. جس طرح کہ نماز یہ قدیم عبادت ہے فقط امت محمدیہ پر لازم نہیں ہے، اسی طرح روزہ یہ بھی قدیم عبادت ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ زکوٰۃ یہ بھی ایک قدیم عبادت ہے. اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم پر زکوٰۃ لازم ہوئی ہے اس سے ہم سے پہلے بھی امتوں پر زکوٰۃ لازم رہی ہے. جیسے سورۃ مریم میں جی جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں کلام فرما رہے ہیں اور اپنا تعارف بیان کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، وہاں پر آگے چل کر یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا کہ وجعلنی مبارکن اینما کنت، کہ میں جہاں بھی رہوں میں بابرکت ہوں، سبحان اللہ، مبارک ہوں. سبحان اللہ. اور پھر آگے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیا. سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ یہ فقط امت محمدیہ کا خاصہ نہیں ہے، نہ ہی امت محمدیہ پر یہ فقط لازم رہی ہے بلکہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کی بات کر رہے ہیں. اور پھر اس سے بھی اگر پیچھے چلے جائیں اللہ 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 تو حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح وہ بھی اسی کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسا کہ سورۃ مریم میں ہی یہ آیت نمبر 54 اور 55 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کہ اے پیارے محبوب آپ کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجئے. صحیح. وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ وہ وعدے کو وفا کرنے والے ہیں، وعدے میں بڑے سچے ہیں. سبحان اللہ. وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، آپ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں. صحیح. اور پھر
وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی حکم دیتے ہیں اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ محترم ناظرین، آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس رمضان ٹرانسمیشن کے اندر خصوصی طور پر روزے کی حالت میں ہونے والی غلط فہمی کے ازالے کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کے لیے روحانی وظائف کا سلسلہ بھی رکھا ہوا ہے، جو کہ انشاءاللہ آپ کو پروگرام کے آخر میں ہم ضرور بتائیں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہمارا زکوٰۃ، صدقہ و خیرات سے ریلیٹڈ ہے۔ آج 24 رمضان المبارک کی خصوصی نشریات ہم نے رکھی ہی زکوٰۃ کے اوپر ہیں، تاکہ لوگ اس نشریات کو سنیں اور سننے کے بعد زکوٰۃ ضرور دیں، وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کے مال میں اضافہ ہو۔ میں چلتا ہوں جی مختصر سی شارٹ بریک کی طرف، اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید۔ آپ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات برکات رمضان ریپبلک نیوز پر دیکھ رہے ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عادل رضا سیفی۔ آج بڑے پیارے عالم دین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محمد عثمان اویسی صاحب، جو آج بڑا اہم ٹاپک ہم سے ڈسکس کر رہے ہیں، زکوٰۃ۔ حضرت آپ کی طرف چلتا ہوں کہ کتنے قسم کے اموال پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے؟ جو فقہ کی کتابوں میں جو تقسیم کی گئی ہے وہ 3 طرح کے اموال ہیں۔ صحیح۔ نمبر 1 سونا چاندی ہے، صحیح۔ نمبر 2 مال تجارت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3 جو بہائم چوپائے وغیرہ رکھے جاتے ہیں، مویشی وغیرہ جو مویشی ہے، وغیرہ، ان ٹھیک پہ ہو گیا۔ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ 3 طرح کے اموال ہیں جن پہ زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ تو اس کا جو نصاب ہے وہ بھی میں آپ کو عرض ضرور کرتا چلوں۔ ضرور ضرور۔ سونے کا جو نصاب ہے جی جی۔ وہ جو حدیث مبارکہ میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں 20 دینار۔ صحیح۔ 20 دینار، اور 20 دینار ہوں، چونکہ دینار سونے کا ہوتا ہے، صحیح۔ 20 دینار ہوں تو نصف دینار زکوٰۃ نکالنا لازم ہے۔ صحیح۔ اور موجودہ جو ٹرینڈ پایا جاتا ہے، جی جی، تولے میں ہمارے اس عرف میں چلتا ہے کام، تو 7.5 تولے سونا ہو۔ صحیح۔ اور اگر مزید اس میں وضاحت کی جائے گرام کے اعتبار سے، تو گرام بنتے ہیں 87.48 گرام۔ محترم ناظرین، گرام کی اگر بات کریں گے سونے کی دھات کی، تو وہ 87.48 گرام ہے، اور اگر تولے کی بات کریں گے 7.5 تولے، ٹھیک ہو گیا۔ حدیث مبارکہ کی بات کی جائے تو وہ 20 دینار میں سے نصف دینار، 20 دینار میں سے نصف دینار، ٹھیک ہو گیا۔ اور چاندی میں جو ہے وہ جو حدیث مبارکہ میں لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے 200 درہم ہوں تو اس میں سے 5 درہم زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور درہم جو ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اور پھر اگر تولے کے اعتبار یعنی کہ دینار سونے کا اور درہم چاندی کا، زبردست۔ اس میں تولے کے اعتبار سے بات کی جائے تو 52.5 تولے۔ صحیح ہو گیا۔ اور پھر اگر گرام میں بات کی جائے تو یہ گرام بنتے ہیں 612.36 گرام۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ یہ چاندی کا نصاب ہے جو فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور پھر 1 تولہ میں مزید اس میں وضاحت اچھا، 52.5 تولے چاندی میں سے کتنی زکوٰۃ کتنی نکالی جائے گی؟ یہ زکوٰۃ 52.5 تولے اگر چاندی ہو، یعنی وہ جو بیان کیا نا میں نے 200 درہم ہو تو اس میں 5 درہم زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ نصاب ہو گیا زکوٰۃ کا۔ صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ صاحب نصاب یہی ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو یا اس کے برابر اس کے پاس مالیت ہو۔ ہاں، اب یہ یہاں پہ غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ایک ہماری بہن ہے، خاتون ہے، وہ ہم سے پوچھتی ہیں کہ بھائی قاری صاحب، حافظ صاحب، 7.5 تولے سونا میرے پاس نہیں ہے، تو ہم اسے کہیں گے کہ 7.5 تولے سونے پہ آپ کی زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ اب وہ کہتی جی 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے، ہم کہیں گے جی اس چاندی پہ بھی آپ کی زکوٰۃ لگے گی، پر اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے ان کی رقم کے برابر تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ بالکل، حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر اتنا مال ہے، 52.5 تولے چاندی کی جتنی مالیت بنتی ہے اتنا مال اس کے پاس ہے، بینک اکاؤنٹ میں وہ جناب کے 7-8 لاکھ پڑا ہوا ہے، تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ کل مال کا 40واں حصہ۔ لیکن اس میں زکوٰۃ میں یہ ہوتا ہے کہ 1 سال کا گزرنا شرط ہے۔ اچھا، 1 سال، اور سال یہ نہیں جو جنوری فروری والا، سال قمری سال، اسلامک سال، جو اسلامی مہینہ، جو اسلامی مہینہ، ٹھیک ہو کیونکہ گیا۔ اس میں جو ہے نا وہ قمری سال میں 355 دن ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور جو دوسرے
سال کا جو دوسرے ایام وہ ہوتے ہیں وہ 365 365 ہوتے ہیں. اچھا 355 اور 65 کا. ویسے ظاہر تو کوئی اتنا فرق نہیں لگ رہا, 10 دنوں کا فرق ہے, لیکن اگر 1 سال 2 سال حتیٰ کہ 32 سال اگر گزر جائے نا تو 1 سال پورا مائنس ہو جاتا ہے بیچ میں, اللہ اکبر, تو پھر وہ 1 سال کی زکوٰۃ گئی. صحیح. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جو رواج ہے, کیونکہ ماہ رمضان المبارک ہے, تو ہم ٹاپک بھی اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو تعداد ہے وہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالتی ہے. تو رمضان المبارک شرط ہے زکوٰۃ دینے کے لیے؟ نہیں, رمضان کوئی شرط نہیں ہے. میں نے جیسا کہ بیان کیا کہ سال کا گزرنا شرط ہے. مثلا آج میں مالک نصاب ہوا ہوں, میرے پاس 7.5 تولے سونا آ گیا, یا 52.5 تولے چاندی آ گئی, یا اس کے برابر مالیت آ گئی, میں آج مالک ہوا. تو اب یہ دیکھا جائے گا اگلا سال ہوا تو یہی دن آیا, کیا میں مالک نصاب ہوں؟ اگر ہوں تو پھر مجھ پر زکوٰۃ جو ہے نا وہ لازم ہو جائے گی. وہ یہ نہیں ہے, کوئی شریعت میں کوئی دن مقرر نہیں ہے اس کا, ٹھیک ہو کوئی مہینہ مقرر نہیں ہے. وہ ڈیورنگ پیریڈ آپ نے بتا دیا کہ 355 دن اسلامک جو سال کے بنتے ہیں وہ ہونے ضروری ہیں. زبردست. فرضیت زکوٰۃ کی شرائط کتنی ہیں؟ اچھا, فرضیت زکوٰۃ کی شرائط یعنی جس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے جی, اس میں شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. مثلا وہ بندہ خود آزاد ہو, اور ظاہر ہے یہ ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ دور آزادی والا دور ہے, کوئی بندہ غلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کروڑ شکر ہے, ہم سارے آزاد ہیں. بے شک, یہ پہلی شرط ہے. بالکل ٹھیک. اور پھر دوسری شرط ہے مسلمان ہونا. صحیح. چونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ کافر پر لازم نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک. کافر پر لازم ہے کہ وہ کلمہ شہادت کا اقرار کرے, زبردست, اللہ کی توحید کو مانے, سرکار کی رسالت کو مانے, اور اس کے بعد پھر نماز, یعنی کہ پہلے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو, پھر دائرہ اسلام کے جو معاملات اس پہ ہیں وہ ٹھیک ہو گیا, پھر نماز, پھر روزہ, پھر زکوٰۃ وغیرہ. تو پہلی اس کی شرط ہے حریت, آزادی. دوسری شرط ہے مسلمان ہونا. صحیح. اور تیسری اس کی شرط ہے بالغ ہونا. صحیح. اگر کوئی صبی ہے, بچہ ہے, اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے, اگرچہ وہ صاحب نصاب بھی ہو. ہاں, میں یہ پوچھنے لگا تھا کہ جائیداد میں وہ اچھا بھلا, یعنی وراثت میں اس کے حصے آگے ہیں, پیسے مالیت آ گئی ہے جو صاحب نصاب بننے کے لیے کافی ہے. لیکن چونکہ وہ صبی ہے, بچہ ہے, وہ شعور نہیں ہے, اس کو بالغ نہیں ہے, اس وجہ سے شریعت نے اس کو معافی دی ہے. لیکن کب تک؟ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے. جب بالغ ہو جائے گا تو پھر اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. صحیح. اور اس کے ساتھ پھر چوتھی شرط ہے عاقل ہونا, عقل مند ہونا. یعنی کہ اب اگر آپ بالغ بھی ہیں پر آپ ساؤنڈ مائنڈ نہیں ہیں, ان ساؤنڈ مائنڈ ہے, جیسے مجنون ہے, جی پاگل, ٹھیک ہو گیا, اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح اس میں مال جو ہے وہ نصاب تک بھی پہنچے. صحیح. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. اگر نصاب تک نہیں پہنچ رہا, اگر اس کے پاس 6 تولے سونا ہے یا 7 تولے جو ہے نا وہ سونا ہے, نصاب پورا نہیں ہو رہا, تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. صحیح ہو گیا. اگر ہم دوسرے اعتبار سے دیکھیں, چاندی اس کے پاس ہے اور سونا بھی ہے, کچھ نصاب ہے, مکمل نصاب نہیں ہے, تو شرعی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو سونا ہے نا اس کو منتقل کیا جائے چاندی کی طرف. کیونکہ اس میں غربا کا بہت بھلا ہے. یہ اسلام کا مزاج ہے کہ غربا کا بھلا اسلام چاہتا ہے, کہ غربا, فقراء وہ عمراء کے برابر نہیں تو کم از کم ان کے پیچھے ضرور کھڑے ہوں. صحیح. یہاں پہ سوال آ رہا ہے کہ حضرت اسلام میں ٹیکس کا نظام ہے؟ ٹیکس کا نظام, کیونکہ میرے یہ ذہن میں اس لیے ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ والا معاملہ رائج کر دیں تو میرے خیال سے تو ٹیکس کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ یہی اسلام کا ٹھیک ہے. اور وہ اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ یہ جو ہم سال بعد مال میں سے پیسے نکالتے ہیں تو یہ زکوٰۃ تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہے ہیں, پر اللہ تعالیٰ کو تو نہیں جا رہی, یہ تو مخلوق کو جا رہی ہے, اور بھلا بھی مخلوق کا ہو رہا ہے. جیسے ہم قربانی نام تو اللہ تعالیٰ کا استعمال کرتے ہیں, بھئی اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں, کھا بھی ہم نے خود جانا ہے, فائدہ بھی سارا ہم نے خود لینا ہے, اور ثواب بھی ہمیں ہی ملنا ہے. بلکہ یہاں پہ میں آپ کی بات سے ایک بات کروں کہ جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے, جی وہ فقیر کے ہاتھ میں رکھتا ہے, تو فقیر کے ہاتھ میں بعد میں پہنچتا ہے, وہ پہلے رب العالمین کے دست قدرت میں پہنچتا ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, وہاں قبول ہوتا ہے. تو پھر جو ہے نا وہ اللہ اس قدر زکوٰۃ دینے والے کا رابطہ وہ اس فقیر کی برکت سے, اس غریب کی برکت سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے. سبحان اللہ. محترم ناظرین, اتنی پیاری گفتگو اور کمال کی گفتگو زکوٰۃ کے ٹاپک کے اوپر, اور یقیناً آپ جب اس کو سنیں گے, سمجھیں گے, اور اچھے عالم دین کے پاس بیٹھ کے اپنی زکوٰۃ, اپنے مال کا حساب لگا کے زکوٰۃ دیں گے, تو یقیناً آج کی ٹرانسمیشن آپ کے لیے بہت مفید ہے.
اپنے پروگرام کی رونق کو مزید دوبالا کرنے کے لیے ہم اپنے ثناء بھائی کی طرف جائیں گے جو ہیں صوفی حماد رضا سیفی صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلیں، نعت سنائیں اور ہمارا دل باغ باغ فرمائیں. جی حماد صاحب. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ. سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر، سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ. سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، جو گلیاں گلیاں اور بھی کچھ مانگ، جو گلیاں گلیاں اور بھی کچھ مانگ، ہے جو وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ. جی ماشاءاللہ، بہت خوب بہت خوب. حضرت نے نعت سنائی اور دل باغ باغ ہو گیا. اب ایک چلتے ہیں کمرشل بریک کی طرف، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات برکات رمضان ریپبلک نیوز پر، اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عادل رضا سیفی. محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی ہم آپ کو کچھ دیر قبل بات کر رہے تھے زکوٰۃ کے حوالے سے، اور ایک اہم سوال میرے ذہن میں آیا کہ حضرت مصارف زکوٰۃ کون ہے؟ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا ہے. صحیح. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. قرآن مجید میں 8 مصارف کو ذکر کیا گیا. صحیح. جن پر زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے. جن پر زکوٰۃ خرچ کی جاتی ہے. صحیح. ان میں سے پہلا جو مصرف ہے وہ ہے فقراء، نمبر 2 مساکین. فقراء کی کوئی تعریف ہے جی کہ فقراء کون ہے؟ اب آج ہم جتنے بھی بندے ہیں جناب سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو فقیر کہہ دیتے ہیں. بالکل، یہ بہت ہی اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا، فقیر اور مسکین. آج کل ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ مل جائے. جی جی بالکل. ٹھیک ہے، میرا کسی نہ کسی انداز میں میرا بھلا ہو جائے. بھلا ہو جائے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں فقیر ہوں بھی کہ نہیں، میں شرعی فقیر ہوں بھی کہ فقیر ہوں بھی کہ نہیں، مسکین ہوں بھی کہ نہیں. تو شرعی طور پہ فقیر اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے گا کہ اس کی جو حاجت اصلیہ ہے جی جی
اس کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ جو نصاب تک پہنچتا ہو، صحیح ہو، ٹھیک یعنی ہو گیا، چاندی کے نصاب تک پہنچتا ہو یا چاندی کی مالیت کے برابر وہ پہنچتا ہو۔ پہنچتا ہو۔ اگر اتنا نہیں ہے، یعنی اس کے پاس جو ہے نا وہ ضرورت کے مطابق سوٹ ہیں، جی جی، ضرورت کے مطابق گھر میں چارپائیاں ہیں، ضرورت کے مطابق فرنیچر ہے، فریج وہ ایک ہی ہے ضرورت کے مطابق ہے، گھر میں سائیکل یا موٹر سائیکل وہ ضرورت کی چیز ہے، اس سے بڑھ کر اس کے پاس، یعنی یہ حاجت اصلی ہے اس کی، صحیح، اس سے بڑھ کر اس کے پاس مال نہیں ہے۔ صحیح، جو مال 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر پہنچتا ہو تو پھر وہ مستحق ہے، وہ پھر فقیر ہے، وہ مسکین ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ فقیر اور مسکین نہیں ہے، نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ بلکہ اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو پھر تو وہ جو ظلم بندہ کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے، جہنم کو خرید رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ اصل بندے کا بھی حق مار رہا ہے۔ جی بالکل۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اگلا حضرت فقیر کے علاوہ، فقیر پہلا فقیر اور دوسرے مساکین ہیں۔ جی جی، نمبر 3 ہے زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے والے جو عاملین زکوٰۃ ہیں۔ صحیح ہو گیا، نمبر 4 ہے جو نو مسلم ان کی تالیف قلبی کے لیے، لیکن آج کل یہ اس کو جو ہے نا وہ چھوڑ دیا گیا، اس وجہ سے مصارف وہ ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ صحیح ہو گیا، نمبر 5 ہے غلاموں کو آزاد کرنے میں، چونکہ یہ بھی آج غلام ہے ہی نہیں۔ صحیح ہو گیا، تو نمبر 6 ہے مقروض کا قرض اتارنے کے لیے، اگر کوئی مقروض ہے اس کے پاس قرض اتارنے کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں تو زبردست، بہت اس اچھی بات، زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کا قرض اتارا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور نمبر 7 ہے جو غازی ہیں، مجاہد ہیں، اللہ اچھا، کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، بالکل ٹھیک ہو ان گیا، کی خدمت کرنا، ان کو یہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زبردست، اور پھر ماشاءاللہ، نمبر 8 ہے مسافر، جی جو جی، حالت سفر میں ہو، اس کے پاس بالکل کوئی شے نہ ہو، بالکل اس کو ہوگا، بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ چاہے وہ صاحب نصاب ہے، وہ چونکہ مسافر میں ہے نا، اس وقت اس کے پاس کچھ نہیں ہے، صحیح، اس کو آپ زکوٰۃ کے پیسوں میں زکوٰۃ سے کے اس کا پیسوں سے اس خرچ کو، وغیرہ جو ہے نا۔ جی جی بالکل۔ اچھا حضرت، دیکھنے میں آتا ہے کہ ابھی ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو بہت سے ہاسپٹلس والے اور فاؤنڈیشنز والے اشتہار لگاتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ، آپ اپنی زکوٰۃ ہمیں دیں، تو کیا ایسے اداروں کو زکوٰۃ لگتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایسے اداروں کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہاں پر بلا امتیاز علاج کیا جاتا ہے، وہاں پہ عیسائیوں کا بھی علاج ہوتا ہے، یہودیوں کا بھی علاج ہوتا ہے، غیر مسلم جو نان مسلمز ہیں ان کا علاج کیا جاتا ہے، تو وہاں پر چونکہ زکوٰۃ تو خالصتاً مسلمانوں کے لیے ہے، صحیح ہو گیا۔ کفار کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اور اگر یہ ڈیفائن کر دیا جائے کہ بھائی یہ آپ کی زکوٰۃ کے پیسے فلاں ہی بندے پہ لگیں گے جو دائرے میں آتا ہے، جی جو دائرے میں آتا ہے وہ پھر درست ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، زبردست۔ زکوٰۃ ادا کرنے کی حکمت ہے، ہاں جی، نو زکوٰۃ ڈاؤٹ جب یہ حکم ہے، حکم شرعی بھی ہے، تو اس کے فوائد تو بہت زیادہ ہوں گے۔ بالکل، اگرچہ ہمیں کوئی پتہ چلے اس کی حکمت کا یا نہ پتہ چلے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ بے شک، سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے بے شک، تو اس پر من و عن عمل کرنا یہ ہم پر لازم ہے، چونکہ اسلام کا معنی یہ ہے جب ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اب ہم سر تسلیم خم ہیں، اب ہم گردن نہیں اٹھا سکتے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے سامنے۔ مجھے آپ کی بات سے یاد آ گیا، میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جہاں پہ لکھا تھا کہ ایک غیر مسلم نے تحقیق کی روزوں کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس کے یہ فوائد ہیں نا، تو وہ بات کر رہے تھے کسی عالم دین کے ساتھ، تو عالم دین نے کہا کہ یہ آپ نے تو فوائد بتائے نا جی، ہمارے لیے تو یہ حکم ربی ہے، ہم نے رکھنے ہیں، آپ نے تو اس کے بڑی بات جا کے تحقیق کی، اب شہادت کا بھی حکم ربی ہے، ہم تو بغیر سوچے سمجھے وہ بھی اس کو بھی قبول کریں گے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو وہ بندہ خاموش ہو گیا کہ لوگ تحقیق کرتے ہیں، اچھا اس میں کیا رکوع میں کیا فوائد ہے، سجود میں کیا فوائد ہے، تو اللہ اکبر، ہمارے نزدیک تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، فوائد بعد میں، فوائد بعد میں۔ تو دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی میں جی جی، حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا محبت کا جو سلسلہ ہے، اللہ 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 اللہ، اس کی بالادستی ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ ہم نے اطاعت کرنی ہے تو آپ کو پتہ ہے اگر اطاعت کے ساتھ محبت ہو تو اطاعت کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ صحیح۔ حضرت یہاں پہ ایک نقطہ آ رہا تھا، اولیاء اللہ کی زندگی دیکھیں جی جی، تو میرے خیال سے تو شاید ہی کوئی صاحب نصاب پہنچتا ہو نا جی، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں مال اکٹھے نہیں کرنا چاہیے؟ مال اکٹھا نہیں کرنا چاہیے، انہیں بڑے سے اولیاء گزرے ہیں جن کے پاس بہت زیادہ نصاب ہوا ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ اگر ابو ایوب انصاری رضی اللہ واہ تعالیٰ واہ واہ، عنہ، سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل ٹھیک ہو گیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ان کے پاس یعنی مال تھا،
صحیح، ماشاءاللہ. میرے ذہن میں سوال آیا، جزاک اللہ، آپ نے میری اصلاح فرمائی اس حوالے سے. آخر پہ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو سزا، اس کو بھی روکتے ہیں. ایک چیز ذہن میں آتی ہے، عام غلط العام بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جس طرح سننے میں آتا ہے کہ بھائی میں ضرورت کی اشیاء اور کون سی چیز ہے جو ضرورت میں نہیں آتی، ہم اسی ہی چکر میں رہتے ہیں کہ ہم ہر ایک چیز کو ضرورت کے کھاتے میں ڈال کے زکوٰۃ بچنے والا معاملہ کرتے ہیں کہ یار کسی طریقے ہم اس سے بچ جائے. اگر یہ نقطہ ذہن میں آ جائے کہ یار یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے اور مال میں اضافہ ہونا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ بھی ایک طرح کی آپ کی انویسٹمنٹ ہے، آپ سرمایہ کر رہے ہیں، تو اچھا تو سرمایہ کار وہی ہے نا، اچھا بزنس مین تو وہی ہے جو اپنے مال سے فائدہ اٹھائے. اللہ اللہ اللہ. اب زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے جو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو بندے مال کو اکٹھا کرتے ہیں، جی جی، یعنی بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ نہیں کرتے، کنجوسی کرتے، بخیل والا، بخل سے کام اللہ لیتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. اور یہ زکوٰۃ دینے کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ دیتا ہے جی جی، اس کا بخل جو ہے نا اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اللہ اللہ بخل اللہ کا جو مرض لاحق ہو رہا ہے نا اس کا علاج پہلے ہی ہو جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بلکہ ہمارے تو بزرگان جو دین ہے، ہمارے اولیاء اللہ، جب ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو وہ ہمارے دل سے اس کی محبت پیسے کی ختم کرتے ہیں. بلکہ وہ میرے جو بزرگ ہیں وہ تو فرماتے ہیں کہ بھائی آپ نہ سب سے پہلے تو تمنا نہ کریں، اگر کوئی دے تو منع بھی نہ کریں، اب کسی نے دے دیا تو جمع بھی نہ کریں. وہی ہے نا، لا تما لا لا منع لا جمع. جی جی جی، بے شک. اور حضرت سزا کے حوالے سے اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہی جو مال ہے جو اکٹھا کیا ہوا ہے یہ سانپ کی شکل اختیار کر جائے گا، اللہ اللہ اور اللہ. اس کے گلے میں وہ سانپ ڈالا جائے گا، یعنی کہ جس کے لیے تم نے اتنے پاپڑ بیلے وہی تمہارے گلے کا سانپ بنے گا. اللہ اللہ اور ڈسے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا خزانہ، میں ہوں تیرا مال جسے تم بڑا سنبھال کے رکھتے تھے. اللہ 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 اللہ. حضرت جزاک اللہ. اور میں یہاں پہ اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ اس طرح کے مسائل پر مزید گفتگو کے لیے بھی حضرت کا ہم نمبر نیچے آپ کا دے دیں گے، ٹھیک ہے، اسکرین پہ. تو آپ سے اگر کوئی اس حوالے سے ہمارے ریپبلک نیوز کے ریفرنس سے آپ سے رابطہ کرے تو آپ اس کی ضرور آگاہی فرمائیے گا. جزاک اللہ حضرت. آخر میں جیسا کہ آپ ناظرین جانتے ہیں جو کہ ہماری نشریات روزانہ کی بنیاد پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں روزے کی حالت میں ہونے والی غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتے ہیں. حضرت رات میں اگر غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے ہم؟ نہیں، اس میں چونکہ اگر سارے دن کا انتظار کیا جائے تو پھر تو ساری نمازیں گئی نا، نمازیں گئیں، واہ واہ، فجر گئی، ٹھیک ہو گیا. ظہر، عصر، مغرب تک تو گیا نا کام. جی جی بالکل ایسے تو اس وجہ سے اس میں ڈیلے نہیں کیا جائے گا کام. ہاں ٹھیک ہے، اگر سحری میں گنجائش ہے کہ اگر بندہ اتنی تاخیر سے اٹھا ہے کہ فقط وہ سحری ہی کر سکتا ہے تو سحری کو مقدم کر لیا جائے گا، ٹھیک ہو گیا. لیکن سحری کے فوراً بعد غسل کر لیا جائے. غسل میں یہ ہے کہ پھر آپ غرارے نہیں کریں گے زیادہ، تاکہ پانی جو ہے نا جو جس طرح نماز کی حالت وضو کے لیے کیا جاتا ہے اس انداز میں وضو کر لیں. صحیح. اور ناک میں پانی غسل جنابت کے حوالے سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اب سحری کا وقت بڑا قریب ہے اور کھانا ہی صرف آپ کھا سکتے ہیں، غسل نہیں کر سکتے، تو شریعت میں یہ ہے کہ وہ کھانا کھا لے، اس کے بعد وہ غسل کر کے نماز فجر کی ادائیگی کر سکتا ہے. بہت خوب حضرت. دوسرا ہمارا دکھیاری امت کے لیے روحانی علاج کا سلسلہ ہے. حضرت آپ کی طرف چلوں گا کہ آج بہت سے لوگ اولاد نرینہ کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں، تو اولاد نرینہ کا کوئی وظیفہ ہمیں بتا دیں. یہ یا باریو، جی جی، یہ تقریباً جمعہ کے دن، صحیح، جمعہ کی میں تو یہ کہوں گا کہ جمعہ کی نماز کے بعد زبردست 10 بار یہ پڑھ لیا جائے اور پھر رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے. سبحان اللہ. نہایت ہی عاجزی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے دعا قبول فرمائے. محترم ناظرین، بہت خوب. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ حضرت کی جو گفتگو ہے اس کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آج کی ٹرانسمیشن کے آخر پہ جس طرح آپ جانتے ہیں ہماری یہ رسم ہے کہ ہم اپنے ٹرانسمیشن کا جو اختتام ہے وہ بھی نعت پر کرتے ہیں. تو صوفی حماد رضا سیفی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کلام پڑھیں گے اور ہم نعت سنتے سنتے نشریات کا اختتام کریں گے. محترم ناظرین، میں نعت سے قبل آپ سے اجازت چاہوں گا. میری پوری ٹیم کو، میرے مہمانان گرامی کو آپ اجازت دیں اور اس امید کے ساتھ کل آپ سے دوبارہ ملیں گے. اگر زندگی نے ساتھ دیا تو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے، میری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے
جو یاد مصطفیٰ سے دل کو سے دل کو چمکایا نہیں کر زباں پر شکوہ جو علم لایا نہیں کرتے زباں پر نہیں کرتے نبی کے نام لیوا نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کہ تر رہتے ہیں مرجایا نہیں کرتے جو یادیں نہیں کرتے